بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو کلب کی طرف ایک مہم بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ قبیلہ دومت الجندل کے قریب آباد تھا اور خاصا طاقتور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مہم کی قیادت کسی ایسے شخص کے سپرد کی جائے جو تبلیغ کا فریضہ بھی بطریق احسن انجام دے سکے، اور اگر لڑنے بھیڑنے کی نوبت آئے تو اس سے بھی عہدہ برا ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب اپنے ایک ایسے جانثار پر پڑی جو آغاز بعثت سے لے کر اب تک ہر موقع پر راہ حق میں اپنی جانثاری کا عملی ثبوت پیش کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی بھیج کر انہیں طلب فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ و سفید رنگ اور طویل قامت کے ایک باروب شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی دراز ریش اور سر پر کانوں کے نیچے تک گھونگھٹ دار کاکلیں ان کی وجاہت کو دوبالا کر رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس غلام کو کیسے یاد فرمایا؟ زہ قسمت کہ کوئی خدمت اس کے سپرد فرمائی جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے پیار سے اپنے سامنے بٹھایا، اس مہم کی تفصیل سمجھائی اور پھر نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا عمامہ کھول کر اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا، جس کا شملہ 4 انگشت ان کی پشت پر چھوڑا۔ اس کے بعد انہیں 700 مجاہدین کا قائد مقرر فرمایا اور پھر حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے لڑو، لیکن خیانت نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا، یعنی دشمن کی لاشوں کے ہونٹ، کان، ناک وغیرہ مت کاٹنا، اور نہ بچوں ہی کو قتل کرنا۔ یہ تم میں اللہ کا عہد اور اس کے نبی کی سیرت ہے۔ ان صاحب نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، اس پر عمل کرنے کا عہد کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صاحب رسول جن کی دستار بندی خود امام الانبیاء فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی اور جن کو ایک اہم مہم کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جن کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، اور جو عشرہ مبشرہ کے مہتمم بشان لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی بنو زہرہ سے تھیں، اور ان کا سلسلہ نسب زہرہ بن کلاب پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے بھائی تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا گہوارہ تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت صالح عطا کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عوف تجارت پیشہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کامیاب تاجر بنے، چنانچہ انہوں نے اپنے نوجوان فرزند کو تجارت کے طریقے اور اسرار و رموز خوب اچھی طرح ذہن نشین کرائے اور بعض تجارتی سفروں میں اپنے ساتھ لے جا کر عملی تربیت بھی کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ 27 یا 30 برس کے تھے کہ آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی طبعی سلامت روی اور پاکیزہ نفسی نے انہیں فوراً اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے اوائل بعثت ہی میں سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام لانے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ شرف اسلام سے بہرور ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے بلا کشان اسلام کی طرح کفار مکہ کے ظلم و ستم کا ہدف بن گئے۔ 13 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا اذن دیا، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ اس مواخات کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مواخات قائم کی۔ وہ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمام انصار جانتے ہیں کہ میں نہایت دولت مند ہوں، میں اپنا مال آپ کے اور اپنے درمیان نصف نصف بانٹ دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جب وہ حلال ہو جائے یعنی عدت گزار لے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال و منال میں برکت دے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بازار قینقاع۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو بازار گئے اور پنیر اور گھی لائے، پھر دوسری صبح کو گئے۔ اس روز جب لوٹے تو کچھ گھی اور پنیر فاضل بچا لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت کا پیشہ باپ سے ورثے میں ملا تھا، اور وہ اس کے طریقوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مدینہ میں کاروبار شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں خود ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کے نیچے چاندی یا سونا ملے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت شروع کرنے کے بعد جب ان کے پاس کچھ پس انداز ہو گیا تو انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کے کپڑوں پر زردی یعنی زعفرانی رنگ کا دھبا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نکاح کیا ہے؟ بولے جی ہاں۔ فرمایا کس سے؟ جواب دیا ایک انصاری عورت سے۔ فرمایا اس کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ ارشاد ہوا ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کی کئی صورتیں نکالیں۔ ان میں وہ معاہدہ تجارت خاص طور پر قابل ذکر ہے جو ان کے اور مکہ کے رئیس امیہ بن خلف کے درمیان ہوا۔ صحیح بخاری میں خود ان سے روایت ہے کہ میں نے امیہ بن خلف کو ایک تحریر دی کہ وہ میری مکہ میں حفاظت کرے اور میں اس کی مدینہ میں حفاظت کروں گا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔
ہنگامہ کارزار میں وہ دشمن کی صفوں میں سر بکف گھس گئے اور کئی مشرکوں کو گھائل کرنے کے علاوہ صائب بن ابی رفاع کو جہنم واصل کیا۔ صحیح بخاری میں غزوہ بدر کے سلسلے میں خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 واقعے منقول ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، مڑ کر دیکھا تو میرے دائیں بائیں جانب 2 نوجوان تھے۔ مجھ کو ان پر اطمینان نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک نے مجھ سے دبی زبان میں کہا، چچا ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے پوچھا، برادر زادے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس کو قتل کروں گا یا اسی کوشش میں قتل ہو جاؤں گا۔ دوسرے نے بھی آہستہ سے مجھ سے یہی باتیں کہیں۔ اب مجھ کو خوشی ہوئی کہ میں کن 2 آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں نے اشارے سے ابو جہل کو دکھلا دیا۔ وہ دونوں باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو مار ڈالا۔ یہ دونوں افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ دوسرا واقعہ امیہ بن خلف کے قتل کا ہے۔ امیہ مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ جب مشرکین کو شکست ہو گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو امیہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا۔ چونکہ معاہدہ تجارت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حفاظت کا عہد کیا تھا۔ امیہ نے بھاگتے بھاگتے ان کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایفائے عہد کے خیال سے اس کو بچانا چاہا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ یہ واقعہ ان کی زبانی اس طرح منقول ہے، جب بدر کا دن آیا تو میں پہاڑ کی طرف چلا تاکہ امیہ بن خلف کی حفاظت کروں۔ اس وقت لوگ سو چکے تھے، لیکن امیہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ وہ گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کہا، وہ رہا امیہ بن خلف، اس دشمن خدا کے چھوڑنے میں رستگاری نہیں۔ انصار کی ایک جماعت نے ان کے ساتھ ہمارا تعاقب کیا۔ مجھ کو ڈر پیدا ہوا کہ یہ لوگ ہم کو پا جائیں گے۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس سے نمٹتے رہیں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ امیہ بھاری جسم کا آدمی تھا، اس لیے تیز نہیں چل سکتا تھا۔ جب وہ لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے، میں نے اس سے کہا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے حفاظت کے خیال سے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا۔ ان لوگوں یعنی انصار نے میرے نیچے سے تلوار چلائیں اور اس کو قتل کر ڈالا۔ میرے پاؤں میں بھی تلوار کا زخم لگا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ ابن ہشام اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں 21 زخم کھائے۔ پاؤں کا زخم اتنا شدید تھا کہ عمر بھر لنگڑا کر چلتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لڑائی کی آگ پوری شدت سے بھڑک رہی تھی، حضرت حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہاڑ کی طرف کفار کے نرغے میں تھے۔ میں نے ادھر جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑ گئی، اس لیے ادھر چلا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے بچا رہے ہیں۔ اب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے کافروں کی 7 لاشیں پڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ارتاتا اور فلاں فلاں کو تو میں نے قتل کیا ہے، باقی مشرکین کے قاتل مجھے نظر نہیں آئے۔ یہ سن کر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ شعبان 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو 700 آدمی دے کر دومت الجندل کے قریب آباد قبیلہ بنو کلب کی طرف روانہ فرمایا۔
چلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عمامہ کھول ڈالا اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا اور ان کی پشت پر 4 انگشت شملہ چھوڑ کر فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، عمامہ اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دومت الجندل پہنچ کر بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلے روز ان پر کوئی اثر نہ ہوا، دوسرے روز بھی دعوت دی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تیسرے روز انہوں نے پھر ان کو حق کی طرف بلایا۔ اس مرتبہ ان کے نصرانی سردار اسبغ بن عمرو کلبی پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا خاص اثر ہوا اور وہ نصرانیت کا قلاوہ گردن سے اتار کر مشرف باسلام ہو گئے۔ ان کے ساتھ بنو کلب کے اور بہت سے لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سریہ دومت الجندل کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ غزوہ تبوک کے دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف و مجد میں اور اضافہ کر دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کا غزوہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے لیے تشریف لے گئے، میں نماز فجر سے پہلے پانی کا برتن لے کر ساتھ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر اپنے جبہ کی آستین چڑھانے لگے۔ آستین تنگ تھی، چڑھ نہ سکی تو اندر سے ہاتھ نکالے اور دونوں ہاتھ کہنی تک دھوئے، پھر موزوں پر وضو یعنی مسح کیا، پھر چلے، میں بھی چلا۔ لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا دیا اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 رکعت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ باجماعت دوسری رکعت پڑھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب مسلمان گھبرائے اور بار بار سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی تو فرمایا، تم نے خوب کیا، ٹھیک کیا، منشا یہ تھا کہ نماز وقت پر پڑھا کرو۔ مسلم ہی کی ایک اسی مضمون کی دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے چاہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا دوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو رہنے دو۔ بعض اہل سیر نے اس واقعہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم ترین فضائل میں شمار کیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ناگوار گزری۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، خالد، تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے یعنی اہل بدر کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے بھی بیان کیا ہے، تاہم تفصیلات اور الفاظ میں کسی قدر اختلاف ہے۔
ربیع الاول 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا قضیہ پیش آیا تو بعض روایات کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں پوری سرگرمی سے حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں ان کا تیسرا نمبر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر و منزلت تھی اور وہ اکثر اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے تھے۔ جب وہ مسند نشین خلافت ہوئے تو اپنے دور خلافت میں آنے والے پہلے حج پر خود نہ جا سکے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس شورا کا مستقل رکن بنا دیا۔ عہد فاروقی کے متعدد واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مخلص اور صائب الرائے مشیر خلافت ثابت ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے حج کو نہ جا سکے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا۔ 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے گئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال نہایت امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری دور تھا جو انہوں نے نہایت خاموشی سے گوشہ عزلت میں گزارا۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کو ہر ذی روح پر ایک نہ ایک دن وارد ہونا ہے۔ 31 ہجری یا 32 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس برگزیدہ جانثار نے پیک اجل کو لبیک کہا۔ بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کی عمر 75 برس کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔